اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شان نزول، یعنی قرآن کریم کا نازل ہونا، اس کے اوپر ہم نے بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا، یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا آمَاتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ کے اناک نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناک نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ اس سے آگے ہے تاریخ حفاظت قرآن کی حفاظت۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر
غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو، یعنی نیچی کرو، تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم از بر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صحاب، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت حفظہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتبار اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کا سیکھنا یہی ہے، اس کو پڑھنا، اس کی معنی سمجھنا، تو اس کے بارے میں معلومات رکھنا، اس پہ پھر عمل کرنا، اور اس سے بہتر۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔